قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ایک ایسا پہلو جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ نے اپنی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تحریک آزادی کے سرگرم کارکن جنہوں نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا، آزاد بن حیدر، وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے 30 مئی 1939 یعنی 1939 کو اپنی وصیت لکھی، جس کے مطابق انہوں نے 25,000 روپیز انجمن اسلام اسکول ممبئی کو دیے، 50,000 روپیز ممبئی یونیورسٹی کو دیے، 25,000 روپیز عربک کالج دہلی کو دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی رقم کے 3 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ آپ نے علی گڑھ کالج کو دیا، دوسرا حصہ آپ نے جامعہ اسلامیہ پشاور کو دیا، اور تیسرا حصہ آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن ایڈورڈ لیون، وہ قائد اعظم کی تعلیمی کاوشوں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ قائد اعظم تعلیم کے بہت بڑے حامی تھے، اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں کہ آپ نے اپنی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی تعلیم کے لیے کاوشیں اور کوششیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قیام پاکستان سے پہلے جب پرائمری لازمی تعلیم کا بل پیش ہوا تھا تو قائد اعظم نے اس کی زبردست حمایت کی تھی، اور اس کی حمایت میں آپ نے زبردست تقریر بھی کی تھی۔ آزاد بن حیدر مزید لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو پرائیورٹیز تھیں اس میں ایجوکیشنل ریفارم پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ اکانومک ریفارم تھا، اور پھر جا کے آپ کی ترجیح میں شامل تھا کہ ہم اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کریں گے، کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم ایجوکیشن میں آگے ہوں گے تو ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی، اور جب ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ہمارا ڈیفنس سسٹم آٹومیٹک اسٹرانگ ہوگا۔ اور پھر قائد اعظم نے اسی بات کو علی گڑھ کالج کے طلبہ کے سامنے بھی کہا تھا کہ آپ تعلیم کے ذریعے اور تجارت کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اسی طرح گجرات میں ہونے والی ایک کانفرنس میں آپ نے طلبہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے بہت سے مسلمان اس ہندوستان کے فرسودہ نظام تعلیم کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر رہے، تو آپ کا کہنا تھا کہ انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور جو کچھ ہے وہی حاصل کریں۔ مزید آپ نے اسی کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ تعلیم ہماری قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ قائد اعظم کے خطابات کی روشنی میں یہ جاننا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیسا ایجوکیشن سسٹم چاہتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کا جو نظام تعلیم اور طریقہ تدریس ہے یہ ہمارے ذہن کو مصنوعات کی طرح ڈھال رہا ہے، یعنی یہ گویا تعلیمی ادارے نہیں بلکہ شاید فیکٹری ہے جہاں ایسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں جنہیں صرف روزگار سے مقصد ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان میں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم لانا چاہتے تھے کہ جس کا مقصد تعلیم ہو، تعلیم برائے تعلیم ہو۔ اسی طرح اپریل کے مہینے میں 1943 میں مسلم لیگ کا ایک بہت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں طے یہ پایا کہ جو اسلامیات کے ماہرین ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور وہ قرآن پاک اور سائنس کی روشنی میں ہمارے قومی مسائل کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک شعبہ تعلیم اور شعبہ اصلاح وہ قائم کریں گے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کو تعلیم پہنچائی جائے اور لوگوں کی اصلاح اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جائے، تاکہ اسلامی تعلیمات پر ان کا ایمان پختہ ہو اور وہ اسلامی تعلیمات کو جان سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کا تعلیمی حوالے سے ویژن یہ تھا کہ اسلام ہماری تعلیم کا جو ہے وہ لازمی جز ہے، لازمی پارٹ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں منعقد ہونے والی پہلی ایجوکیشنل کانفرنس، اس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ہوگا وہ ان خطوط پر استوار ہوگا جو ہمارا قومی مزاج ہے، جو ہماری ثقافت اور ہماری تاریخ سے ہم آہنگ ہے۔ اور اسی طرح قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو آج کی جو جدید جو ماڈرن ہمارے یہاں جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ریفارمز ہو رہی ہیں اس سے بھی ہمارا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ تو یعنی قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہو جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طلبہ کو ہماری ثقافت سے، ہماری تاریخ سے باغی نہ کرے بلکہ اس سے قریب کرے، اس سے جوڑے۔ اور اسی طرح قائد اعظم نے اسی کانفرنس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمارا مقصد صرف درسی کتاب کی تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ ہم تو کردار سازی بھی کریں گے اور بچوں کی تربیت بھی کریں گے۔ اور اسی طرح قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سائنس ہے اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس میں ہمیں مہارت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی قائد اعظم چاہتے تھے کہ تعلیم برائے تعلیم ہو، اسی طرح تعلیم میں اسلامیات جو ہے وہ لازم ہو۔ اسی طرح قائد اعظم چاہتے تھے تعلیم ایسا نظام تعلیم ہو جو ہماری قوم کے مزاج سے، ہماری ثقافت سے ہم آہنگ ہو، اور جس میں تربیت اور کردار سازی ہو، اور وہ جدید جو معیارات ہیں اس سے بھی ہم آہنگ ہو۔
تو یہ قائد اعظم کا تعلیم کے حوالے سے ویژن تھا، یہ آپ کی آئیڈیالوجی تھی۔ اور قائد اعظم اپنے ملک کے معماروں سے، طلبہ سے کیا چاہتے تھے؟ تو ایک موقع پر آپ نے طلبہ سے فرمایا کہ آپ کو دشمن الجھانا چاہتا ہے اور وہ آپ کو غیر تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ آپ کا تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے، اسے اور کاموں میں استعمال نہ کریں ورنہ کھویا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اسی طرح آپ نے اپنے انتقال سے صرف 5 مہینے پہلے اپریل میں 1948 میں پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ آپ کا جو تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف سرکاری ملازمت کا حصول نہیں ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے طلبہ سے فرمایا کہ اب نئے میدان، نئے راستے، نئی منزلیں، نئی راہیں آپ کی منتظر ہیں، آپ آگے بڑھیں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور اسی طرح تجارت کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، اور اسی طرح آپ جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں آپ آگے بڑھیں۔ وہ جو میدان ہے آپ کے متجسس ہیں اور آپ کی توجہ کے محتاج ہے۔ تو یہ قائد اعظم کا ویژن تھا، یہ براڈ ویژن آپ نے طلبہ کو دیا کہ تعلیم کا مقصد صرف روزگار کا حصول نہیں ہونا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر ان میدانوں میں آگے بڑھ کر ریفارمز کرنی ہے اور اپنی قوم کا نام روشن کرنا ہے۔ اور جاتے جاتے بس آخری بات کہ قائد اعظم جب طالب علم تھے نا تو آپ لنڈن میں لا پڑھنے کے لیے گئے، ہم سب جانتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے جس یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا وہ یونیورسٹی تھی لنگز ان، اور اس کے سلیکشن کی آپ نے وجہ یہ بتائی کہ اس کی انٹرنس پہ ایک دیوار پہ ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جنہوں نے قانون کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، جنہوں نے دنیا کو قانون کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس فہرست میں، اس دیوار پہ جو نام تھے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک تھا۔ تو اس نام مبارک کی وجہ سے کہ انہوں نے اس نام کو سب سے اوپر رکھا ہوا تھا، سب سے ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا، تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر میں نے لنگز ان یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ تو یعنی قائد اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جتنا آگے بڑھ جائیں، آپ جو کچھ بن جائیں، آپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وطن آزاد کے ہر جوان کا پیام ہے، جناح تیری عظمت کو میرا سلام۔ وطن آزاد کے ہر جوان کا پیام ہے، جناح تیری عظمت کو میرا سلام۔